آقا نے فرمایا الا ادلکم علی اشرفی اہل الجنہ سبحان اللہ سبحان اللہ. قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلا قال رسول اللہ ہم علماء امتی. یہ حدیث شریف میں توجہ رکھیں، جتنے ممبر شریف پر تشریف فرما ہیں یہ سب میرے سر کے تاج ہیں. ایک مرتبہ آقا نے صحابہ کرام کے درمیان ارشاد فرمایا. صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور آقا تقریر فرما رہے تھے. کیا بات ہے. کیا وقت ہوگا، کتنا سنہرا وقت ہوگا کہ بیان کرنے والے آقا ہوں اور سننے والے صحابہ. واہ 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 سبحان اللہ. آقا کے چہرے کا دیدار بھی کر رہے تھے جی جی اور آقا کی گفتگو بھی سن رہے تھے. کیا بات ہے جی. اور بہت اچھا. صحابہ کا عشق تو یہ تھا، اور آج یہ عاشقوں کی محفل ہے. صحابہ کا عشق تو یہ تھا، اگر نماز بھی پڑھتے تھے تو عبادت اللہ کی کرتے تھے مگر آنکھوں سے زیارت رسول اللہ کی کرتے تھے. واہ 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 سبحان اللہ سبحان یہ اللہ. علماء کرام بیٹھے ہیں. جی بہت اچھا حضرت. وہ حدیث مشہور ہے جنگ بدر والی کہ فرشتے مدد کے لیے آئے تھے. کیا بات. آقا نماز پڑھا رہے تھے. جب فتح ہو گئی فرشتے چلے گئے، بعد میں آقا نماز پڑھا رہے تو آقا نماز پڑھاتے پڑھاتے مسکرانے لگے. صحابہ نے دیکھ لیا آقا مسکرا رہے ہیں. نماز کے بعد صحابہ نے پوچھ لیا آقا آپ مسکرا کیوں رہے تھے؟ اے اے واہ واہ واہ. کیا پوچھا؟ آپ مسکرا. آپ امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھتے ہو، اللہ کو ایسے گھوم گھوم کے دیکھتے ہو، گیا سجدے کی جگہ پر دیکھتے ہو؟ مگر نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نماز پڑھ رہے تھے یا مجھے دیکھ رہے تھے. کیا بات. کیونکہ نبی کو معلوم تھا یہ عاشق ہیں. واہ 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 واہ. آقا آپ نماز پڑھا رہے تھے تو مسکرا کیوں رہے تھے؟ اگر چلو ٹھٹا مارے تو آواز کا پتہ چل جائے، خوب زیادہ ہلیں تو پتہ چل جائے، مسکرانے میں تو پتہ نہیں چلتا نا. جی جی بے شک. ضرور آنکھوں سے دیکھ رہے تھے تو پھر آقا آپ مسکرا کیوں رہے تھے؟ نبی نے انہیں ڈانٹا نہیں، نبی نے انہیں کوئی تیز لہجے میں نہیں کہا. جی بے شک. نبی مسکرا دیے اور مسکرا کر کے کہنے لگے او میرے جانثارو چاہنے والو، ہاں میں مسکرا رہا تھا مگر معاملہ تو دیکھو. واہ 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 واہ. جبکہ آج اگر امام صاحب سے کوئی مقتدی کہہ دے کہ آپ مسکرا تو ڈائریکٹ یہ کہیں گے آپ نماز پڑھ رہے تھے مجھے دیکھ رہے تھے. جی جی جی. وہ بات الگ ہے. بعض نمازی نیت باندھتا تو پورا پنکھا دیکھ رہا کہ صحیح چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے، آگے سے کون نکل گیا کون کیا کر رہا ہے. یہ آج کا نمازی. مگر نبی کو پتا تھا یہ وہ جانثار ہیں کہ عبادت اللہ کی کرتے ہیں اور زیارت رسول اللہ کی کرتے ہیں. بھائی واہ 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 زندہ باد. نبی نے یہ نہیں کہا تم دوبارہ نماز پڑھو، نبی نے یہ نہیں کہا تم مجھے دیکھ رہے تھے، یہ نماز کا طریقہ نہیں ہے. نبی کہنے لگے ہاں ہاں میں مسکرا رہا تھا، جبریل فرشتوں کے ساتھ آئے تھے اور جب فتح ہو گئی تو چلے گئے. اللہ نے پوچھا جبریل کیا میرے محبوب سے اجازت لے کر کے آئے ہو؟ کہا مولا کام ہو گیا، اجازت تو لے کر کے نہیں آیا. تو پھر کہا بعد میں آنا، جاؤ پہلے میرے محبوب سے اجازت لے کر کے آؤ. بھائی واہ واہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عرس مستان میاں حضور، فیضان مستان میاں حضور، نعرے تکبیر. کیا بات ہے. واہ واہ زندہ باد. اب حدیث قدسی کے جملے ہیں کلہم اللہ. ذرا دیکھو تو سب کے سب اللہ کی رضا چاہتے ہیں. کلہم
يطلبون رضائي. سب کے سب اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی. حدیث قدسی جانتے ہیں؟ کلام اللہ کا ہو اور زبان رسول اللہ کی ہو. کیا بات ہے بھائی، واہ سمجھ آ رہی وہ حدیث قدسی؟ سب کے سب اللہ کہتا سب کے سب میری رضا چاہتے ہیں. وَأَنَا أَطْلُبُ رِضَاءَ محمد صلی اللہ تعالی وسلم، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا چاہتا ہوں. جاؤ پہلے محبوب سے اجازت لے کر کے عاشقوں کی بات تھی، اب بات آگے نہ نکل جائے، مجھے کچھ اور بولنا ہے. اب ذرا سنو، صحابہ سن رہے تھے، بیان کرنے والے نبی ہیں. جب نماز میں نبی کے چہرے کو دیکھیں تو سامنے بیٹھے ہوئے بیان میں کیسے نہیں دیکھتے ہوں گے. کوئی بھی نہیں بولتا تھا، بالکل ایسے دیکھ رہے تھے. نبی فرماتے، آقا فرماتے، الا ادلکم علی اشرف اہل الجنہ. فرمایا خبردار اے میرے جانثاروں، میرے چاہنے والوں، کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ جنتیوں میں اشرف کون ہے؟ ایک تو جنتی ہونا، پھر ان میں بھی اشرف کون ہے، اعلیٰ کون ہے؟ بولو کیا نہ بتاؤں؟ تمام صحابہ عرض کرنے لگے، قالوا نعم بلا. اور کچھ حدیث کے نسخوں میں یہ بھی ہے، قالوا بلا. سارے کے سارے صحابہ عرض کرنے لگے، کیوں نہیں آقا بیان فرمائے؟ کیا بات ہے بھائی سید صاحب، زندہ باد. کون ہے جنتیوں میں جو اشرف ہے، اعلیٰ سندر؟ آج یہ لوگ بیٹھے ذرا توجہ، اور صاحب سجادہ بھی یہاں بیٹھے جی بے شک. ہمارے شاداب حضرت اللہ مولانا شاداب صاحب. اللہ اللہ نبی آگے جملہ کیا فرماتے ہیں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم علماء امتی. نبی فرماتے ہیں جو جنتیوں میں اشرف ہے، اعلیٰ ہے، سندر ہے، بہتر ہے، وہ میری امت کے علماء ہیں. اللہ، وہ کون ہے؟ بولو میری امت کے علماء. تو یہ وہ لوگ ہیں، دو گروپ ہے، دو ایک علماء کا اور ایک اولیاء کا. کس کا بولو؟ اگر بتانے کی ضرورت پڑتی ہے تو علماء سامنے آ جاتے ہیں، سنانے کی ضرورت پڑتی ہے علماء سامنے آ جاتے ہیں، اور اگر دکھانے کی ضرورت پڑتی ہے تو اولیاء سامنے آ جاتے ہیں. کیا بات ہے، واہ واہ. اگر کہیں گاڑی اٹک جائے، ایسا بھی کوئی اجڑ کہہ لیجئے، کوئی ایسا بھی نہ ماننے والا کہہ لیجئے کہ جب تک میں آنکھوں سے نہیں دیکھوں گا مانوں گا نہیں. جیسے کہ ابو اللیث سمرقندی کا نام سنا ہوگا آپ نے. انہوں نے سمرقند میں مسجد بنوائی. توجہ رکھنا، اس وقت اتنا یہ موبائل کا اور یہ اتنا دور نہیں تھا. انہوں نے جب مسجد بنوائی تو ان کی بستی میں ایک فلسفی رہتا تھا، فلسفہ جاننے والا بہت بڑا عالم رہتا تھا. اس نے اپنے فلسفہ لگایا تو کہنے لگا، اس نے ثابت کر دیا، او ابو اللیث سمرقندی، جو تم مسجد بنوا رہے ہو اس کا رخ غلط ہے، اس کا رخ کعبے کی طرف کو نہیں ہے، تھوڑا ہٹا ہوا ہے. اگر کعبے کی طرف کو رخ کر کے نماز نہ پڑھے تو نماز نہیں ہوگی. اللہ اللہ، اب مسجد اس نے رکوا دی. اس نے یہ کہا، سن لو، یا تو رخ ٹھیک کرو یا پھر میں دلیل دے رہا ہوں، میرا علم کاٹو. اب اس نے رکوا دیا سارا کام. سبحان اللہ. ابو اللیث سمرقندی نے وضو بنایا، رات میں
दुरूद शरीफ पढ़ने बैठ गए, कहने लगे आका मस्जिद से पहले मैंने इस्तिखारा किया था तो मुझे पता चला था यही रुख है आका, मेरी मदद फरमाए आका, मस्जिद का रुख सही है या गलत है। इशारा मिल गया कि मेरा शहजादा आएगा और काम चलवा देगा। उसी रात में गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जिनकी बारगाह में आप हाजिर हैं, इनके वो नाना होते हैं। अरे सुभान अल्लाह बोलो ना, जिंदाबाद। गरीब नवाज की बारगाह में थोड़ी झपकी लगी, नाना गए, कहा ओ हसन मोइनुद्दीन तू यहाँ पर है, वहां पर चले जाओ, अगर ना माने तो रुख बताना नहीं बल्कि दिखा देना। अब बड़े बड़े मौलवी बेचारे रह गए, बहुत ऊंचा फलसफी था, बहुत ज्यादा जानने वाला था, उसने अपना कजिया फिट कर रखा था। अब सारे लोग फेल थे। आज का मोबाइल नेटवर्क रुक जाता है, कहीं जंगल में जाओ तो नहीं आता है, गायब हो जाता है, मगर अल्लाह वालों का नेटवर्क हमेशा जारी रहता है। तुम्हारे यहाँ 2 दिन लाइट करंट ना रहे तो मोबाइल की बैटरी डाउन हो जाती है, मगर अल्लाह वालों की बैटरी क्यों? ये बैटरी कहाँ से भरी गई? आला हजरत ने कहा चमक तुझ से पाते है सब पाने वाले, या रसूल अल्लाह, चमक तुझ से पाते हैं सब पाने वाले, और मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अल्लाह अल्लाह, इधर गरीब नवाज से कह दिया गया, इन्होंने अपना कंबल उठाया और चल पड़े। उधर पता चल गया कि एक नबी का शहजादा आ रहा, आले रसूल आ रहा, वो बार बार अबुल समरकंदी मस्जिद समरकंदी गेट के दरवाजे पर आ करके देख देख के जा रहे, कहीं नबी का शहजादा आ ना गया हो। थोड़ी देर नहीं, जब वक्त हो गया, जब गुजर गया, जब टाइम आने का हो गया, कोई रास्ता अगर भटक जाए तो मैप में लगाते हैं, मगर ये भटकने वाले नहीं थे, भटके हुओं को राह दिखाने वाले थे। पहुंच गए वहीं पे दरवाजे पे, अबुल्ला समरकंदी बोले आइए तशरीफ लाइए, गए पानी पिया। गरीब नवाज मस्तान शाह बाबा के नाना अल्लाह गए, कहा चलिए पहले अजान पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं। कहने लगे हुजूर मामला मस्जिद का ही तो रुका हुआ है। कहा मोइनुद्दीन जो बात, जो नाव अटकी पड़ी थी उसी को तो निकालने आया है। सुभान। मस्जिद में पहुंच गए, वुजू बनाया, जो मस्जिद का रुख था उधर कोई खड़े होकर के मुंह करके नमाज अजान पढ़ दी। जैसे ही अजान पढ़ी वो फलसफी आ गया और कहने लगा कौन है कौन है कौन है। पता चला एक फकीर है, एक अल्लाह वाला है। उस फलसफी को पता नहीं था मैं गलत जगह हाथ डाल रहा हूँ। बात मौलाना भी ऐसे ही होते हैं जो बिल्कुल मारिफत से दूर होते हैं, खाली किताबें पढ़ पढ़ के, जो वलियों की मोहब्बत उनके दिल में नहीं आती है। पता नहीं कौन सा दिन होगा उन्हें शैतान बहका देगा। समझ में आ रही है? पहुंच गए, अजान पड़ी, अब वो मौलाना वो फलसफी निकल के आ गया। जैसे ही निकल के आया कहने लगा कौन है इधर को मुंह करके अजान पड़ी है, किबला इधर नहीं है, काबा इधर नहीं है। गरीब नवाज बोले इधर है। फलसफी ने अपना कजिया फिट कर दिया, कहा इसकी दलील दो, इसकी दलील दो। गरीब नवाज कहने लगे मुस्कुरा करके, ये बता तुझे दलील दे दूं, तुझे ये बता दूं कि काबा इधर है या फिर तुझे तेरी आंखों से दिखा दूं। कहा तुझे आंखों से दिखा दूं। उसने सोचा आज बड़ा बुरा फंसा यार,
آج تو کوئی کامل آ گیا، آج آ گیا کوئی کامل۔ غریب نواز کا جو کمبل کا ٹکڑا تھا، انہوں نے کہا ادھر کو منہ کر کے کھڑا ہو جاؤ۔ جیسے ہی کھڑا ہوا غریب نواز نے اس کے سر پہ ڈال دیا، اور جیسے ہی سر پہ ڈالنا تھا غریب نواز نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب اتنا کہا بول کعبہ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے غریب نواز کی دعاؤں سے جتنے بھی راستے میں حجابات تھے وہ سارے ہٹا دیے، اور غریب نواز کو بالکل جس رخ پہ مسجد تھی اسی پہ کعبہ دکھائی۔ غریب نواز نے کہا ان کی دعاؤں سے اس فلسفی کو کعبہ دکھائی دینے لگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس شاہ مستان بابا خواجہ کا ہندوستان۔ ابھی یہ حافظ علی جناب محترم مراد حسن خان صاحب، انہوں نے دکھائی ایک نلکی رکھی ہوئی ہے یہاں پہ، ایک پائپ، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا بے شک پائپ، کوئی موٹر کا پانی وانی تھوڑی چل رہا، مگر اللہ والوں کی ادائیں کچھ الگ ہوتی ہیں یار۔ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ تم جھٹلا ہی نہیں سکتے۔ بے شک ابھی بھی ایسے لوگ موجود ہیں، حیات ہیں، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے ان کی کرامتیں دیکھی۔ سبحان اللہ۔ یہ جو پیپ رکھا ہوا یہ اتنا بڑا، آپ دیکھیں گے یہیں پر دیکھ لینا، میں بھی اپنی آنکھ سے دیکھ کے آیا ہوں۔ ایک دن یہاں بیٹھے ہوئے مستان شاہ بابا اس پیپ میں کو ایسے دیکھ رہے تھے، ایک شخص نکل کے گیا، کہنے لگا بابا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا آجا آجا تو بھی دیکھے گا۔ اللہ والوں کی بات یہ لگی، کہا آجا۔ تو پہلے تو آدمی ڈرتا ہے مگر سوچتا یار میاں ہے، بابا ہیں یار، اللہ والے ہیں، پتہ نہیں کیا دکھا دیں۔ کہا دیکھ لے۔ اللہ اللہ یہ کیسی دوربین ہے، اتنا بڑا پیپ ہے۔ اللہ والے جسے چاہے دوربین بنا دے، یہ اتنا بڑا پیپ ہے، انہوں نے اس کی آنکھ پہ لگا دیا، مستان شاہ بابا نے اس کی آنکھ پہ لگا دیا اور کہا دیکھ لے۔ جب پیپ میں دیکھا تو اسے دیوار نہیں دکھ رہی تھی، پیڑ پودا نہیں دکھ رہا تھا، سامنے دیکھا تو مصطفیٰ جان رحمت کا روضہ دکھ رہا تھا۔ سبحان ارے یار یہ اللہ والے۔ اور یہیں پہ یہ ادریس میاں جو بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ بھٹ پورہ شریف میں ایک بڑے پائے کے بزرگ ہیں، ان کا نام شاہ احمد علی شاہ۔ سبحان اللہ۔ وہ کن کے مرید ہیں؟ شاہ درگاہی۔ اور وہ کن کے مرید ہیں؟ سیدنا شاہ حافظ جمال اللہ۔ شاہ احمد علی شاہ کے خلیفہ، ان کا نام شاجی میاں حضور۔ کہاں پر ہے وہ؟ پیلی بھیت شریف میں۔ کچھ مولانا نا ان سے تھوڑا لوگ، اصل میں ترقی جو ہوتی ہے نا، ترقی یہ حاسد بنا دیتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کریں یار یہ فقیر ہے، سمجھے بہت اچھے کپڑے بھی نہیں پہنتا، بہت اچھی ٹوپی بھی نہیں، اور بڑے بڑے علماء آتے ہیں، بڑے بڑے لوگ اس کے ہاتھ چومتے ہیں، لوگ انہیں ولی کہتے ہیں، اور جو یہ کہتے ہیں ہو جائے۔ وہ مولانا کھرے تھے، مطلب انہوں نے خالی کتاب قال اور قیل پڑھا تھا اور کچھ نہیں پڑھا تھا، مگر شاہ جی میاں حضور دل کے حالات کو جانتے تھے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے یہ شک سلسلہ بھی بہت روشن سلسلہ تھا۔ جو اجازت نہیں۔ اچھا، بہت بڑے پائے کے بزرگ اور ولی گزرے، سمجھ میں آ رہی بات؟ شاہ جی، مجھے بات یاد ہے کہ میں نے بہت ساری تقریروں میں یہ بات کہی ہے، مگر یہاں ان کو دیکھ کے یاد آ رہی، کہہ دو اجازت ہے؟ بالکل۔ شاہ جی میاں حضور تالاب پہ بیٹھے ہوئے وضو بنا رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے بولو؟ کہاں پر بیٹھے ہوئے؟ تالاب پہ بیٹھے ہوئے وضو بنا رہے تھے۔ کلی گری تو اسی میں، ناک میں پانی ڈالا تو اسی میں، چہرہ دھویا، ہاتھ دھویا۔ اب چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے اور پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے۔ انہوں نے پورے سر کا نہیں کیا، چوتھائی سر کا مسح کر لیا۔
उन मौलानाओं ने ना कजिया फिट कर लिया, कहा जो सुन्नतों का पाबंद ना हो और जो नवाफिल पे कसरत ना रखे उसे विलायत नहीं मिलेगी। उसने कजिया फिट कर लिया और बड़ी दूर से देख करके कहा चलो आज इस फकीर को देखेंगे। उसको बेचारे को पता क्या था, तू क्या देखेगा, आज वही तुझे देख लेंगे। और कहने लगा चलो आज उस फकीर को देखते हैं, उसकी टांग लेंगे। उसे क्या पता था तू उसकी टांग क्या लेगा, वो तुझे आज राह रास्त पर ले आएंगे। एक दूसरे ने हाथ पकड़ा, बोले जल्दी चलो, निकल ना जाए निकल ना जाए। बड़ी दूर से था मगर शाहजी मियां ने दिल के हालात जान लिए, वो भी तालाब पे बैठ गए। वाह, उठे ही नहीं, कामिल पीर के कामिल मुरीद थे। और आजकल तुम भी मुरीद हो, अगर खीर और बिरयानी मिल गई तो वाह वाह, और अगर पीर ने थोड़ा सा डांट दिया तो बस नाक पकड़ के निकल गए। इश्क करो तो पूरा करो, समझ में आ रही है? अल्लाह अल्लाह, शाहजी मियां हुजूर तालाब पे बैठ गए। अब मौलाना वही मौलाना जैसे ही करीब आए तो कुछ कहना चाह रहे थे, मगर शाहजी मियां ने पहले से अपना सर पकड़ा। मेरी तरफ जरा तवज्जो रखो, सर पकड़ा और पकड़ने के बाद का ला इलाहा इल्लल्लाह 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 कह करके अपने सर को यहाँ से गर्दन से अलग कर लिया, दोनों हाथों में ले लिया और लेने के बाद तालाब में पूरा सर डुबो दिया। फिर निकाला ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर डुबो दिया, फिर निकाला ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर डुबो दिया। 3 मरतबा शाहजी मियां ने डुबो करके और गर्दन पे रख लिया और पढ़ने लगे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कहने लगे मौलाना अरे मसा तो छोड़ो, अब तो गुस्ल भी हो गया होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मस्तान शाह बाबा मुफ्ती मुकीम रहमान साहिब किबला। समझ में आ रही है बात? असल में पहले ना हजरत ये हमारे मुफ्ती साहब किबला बैठे, हुजूर सैयद शाहिद अली मियां साहब के मदरसे के मुफ्ती हैं, पढ़ाते हैं, और मुफ्ती नजफ अली साहब किबला भी हैं, बहुत पुराने बहुत जय्यद आलिम हैं, समझ रहे हैं आप? तो ये तो मुझसे बहुत ज़्यादा जानते हैं और ये भी सब लोग मुझसे बहुत ज़्यादा जानते हैं। मैं तो एक इन जैसों के दर का ग़ुलाम हूँ। दुआ करो अल्लाह मुझे भी अच्छा कर दे। आमीन। जब तालाब की बात आई, क्योंकि मेरा सिलसिला भी बुज़ुर्गों का ही है, इसलिए ये बातें, लेकिन ये मत सोचना कि मैं फुसफुसी बातें बता रहा हूँ, जो बताऊँगा जिम्मेदारी से बता के जाऊँगा। मैं पहले मदरसे का मुदर्रिस हूँ। ये हमारे अभी आए थे जो मुझसे मुसाफा कर गए थे, अमजद भाई, वहाँ के चेयरमैन मिंबर साहब हैं वहाँ के जसपुर के, समझे? देखो अल्लाह वाले कहाँ कहाँ से बुला लेते हैं। मैं वहीं पे पहले 14-15 साल पढ़ाया हूँ बाकायदा, उसके बाद यहाँ आया हूँ। जब बोलूँगा तो पूरी बात जिम्मेदारी से कह के जाऊँगा। अब सुनो, हालांकि अल्लाह मुझे गुरूर, तकब्बुर, घुमंड, रिया से बचाए, आमीन। इनकी जूतियों का सदका। तो बात क्या चल रही, तालाब की बात चल रही थी ना। एक तालाब मुझे और याद आ रहा है, बोल दूँ? इतने बड़े आलिम और मंतिक फलसफे के माहिर, मुहद्दिस, मुफस्सिर, मगर मारिफत से दूर थे उस वक्त। कौन थे बोलो मारिफत से? उनका नाम था मौलाना जलालुद्दीन रूमी। अल्लामा रूम का नाम सुना होगा, किसका नाम बोलो? अरे इतनी किताबें लिखी, अरे बड़ी बड़ी दूर से बड़े बड़े आलिम उनकी शागिर्दी में आके बैठते थे। मदरसे में सहन में एक तालाब यानी हौज भी था, वहां पर पढ़ा रहे थे, मगर एक फकीर, एक मजजूब, एक मस्तान, एक दुर्वेश, एक अल्लाह वाला, सुभान अल्लाह वाला, सुभान अल्लाह, जिनका नाम आपने सुना होगा शम्स तबरेज। इनके पीर मुर्शिद शाह कमालुद्दीन ने कहा बेटा जाओ
اور جا کر کے معرفت کا جام رومی کو پڑھا دو. پہنچے ایک دیہاتی جیسے آتا نا, لنگی باندھے ہوئے اور چپلے ٹوٹی پھٹی پہنے ہوئے سیدھے, مگر بڑا کامل انسان تھا. اللہ, پہنچ گئے, جا کر کے بیٹھ گئے. علامہ روم پڑھا رہے تھے. جب انہوں نے پڑھا لیا, پڑھاتے پڑھاتے یہ شمس تبریز بولے, کہنے لگے مولانا ای چیز تو یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ فارسی زبان تھی, سمجھا گے؟ کہا یہ سبحان کیا اللہ. ہے؟ پہلے علماء فارسی پڑھتے تھے, اب تو گلستہ بوستے ہی رہ گئے, باقی سب نکال دی. اللہ اللہ سنو. کہا یہ کیا ہے؟ علامہ روم نے دیکھا, ارے کوئی دیہاتی آدمی ہے, ان پڑھ آدمی ہے, اجڑ آدمی ہے, سیدھا سادہ آدمی ہے, بھولا والا. کہا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ای آ علم است کہ تو نمی دانی. علامہ روم نے فارسی, یہ وہ علم ہے جسے آپ نہیں سمجھ سکتے, یہ وہ علم ہے جسے آپ کو کچھ بھی معلوم نہیں, جس کے بارے میں تھوڑی دیر بیٹھے رہے. کا اس میں ایسے ایسا منطق اور فلسفہ, ایسے ایسے رموز, اللہ بڑے بڑے عقل والے بڑے بڑے علماء کی لکھی ہوئی کتاب ہے. انہوں نے کتاب کا حوض کی برابر دھکا مارا تو ساری کتابیں اس میں ڈال دی حوض میں. علامہ روم کی ساری کتاب حوض میں ڈال دی. اب جب حوض میں ڈلی تو یہ تو غصے کے مارے کہنے لگے تم جانتے ہو اس میں کیا تھا؟ اب یہ کتابیں کہاں سے آئیں گی؟ اس میں وہ علم تھا. بڑے بڑے حیران تھے. وہ کہنے لگے کہ یہ قیل و قیاس اور استدلال یہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگے فارسی میں. علامہ روم بولے اللہ, کہنے لگے یہ ہماری گفتگو آپ نہیں سمجھ سکتے. سبحان اللہ. کہہ رہے قال ما, یہ ہماری گفتگو از فہم تو بالا ترست. فارسی بتاؤں, قال ما از فہم تو بالا ترست. کہا ہماری گفتگو آپ کی سمجھ سے بالا تر ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. انہوں نے کتابیں ڈال دی, بڑے غصے میں آئے. اور یہ شمس تبریز ان کی جلی کٹی باتیں سنتے رہے, مسکراتے رہے, وہ خوب گرم ہوتے رہے. تھوڑی دیر کے بعد جب وہ تمام, پہلے کتابیں قلم سے لکھی جاتی تھی, پریس وریس تو تھی نہیں, اور روشنائی قلم ایک دم جلدی پانی میں پڑتے ہی گھل جائے گی. ساری روشنائی ساری تحریر گھل گئی. ادھر جو تھے یہ شمس تبریز اس حوض میں گھسے, تالاب میں گھسے, اور گھسنے کے بعد ایک کتاب اٹھائی اور ایسے ہاتھ سے جھاڑی تو بجائے پانی کی اس میں گرد نکل رہی تھی. بجائے پانی کے گرد نکل رہا تھا. اور وہ اٹھا کر کے دے دی. دوسری کتاب نکالی, وہ بھی اٹھا کر کے دے دی. ساری کتابیں اٹھا کر کے دے دی. ایک کتاب نہیں بھیگی, جبکہ کافی دیر تالاب میں پڑی رہی, حوض میں پڑی رہی, مگر کوئی کتاب پہ پانی کا اثر نہیں ہوا, کوئی تحریر نہیں مٹی. ساری کتابیں اٹھا کر کے دے دی. تو علامہ روم پوچھنے لگے یہ چیز یہ کیا ہے؟ اب وہ جواب دیتے ہیں حال ما اسفہ میں تو بالا تراست. کہا یہ ہمارا حال ہے جو تمہاری سمجھ سے بالا تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہا وہ تمہارا قال تھا, یہ ہمارا حال ہے. قال اور حال سمجھ گئے؟ کہا یہ تمہارا قال تھا, یہ ہمارا حال ہے. چھوڑ دیا اور پیچھے پیچھے ہونے لگے, شمس تبریز کے پیچھے پیچھے.
سمجھے کیا لکھا ہے انہوں نے؟ اللہ کیا لکھا ہے؟ علامہ روم. اور پھر جب علامہ روم کا معاملہ آگے بڑھا، توجہ رکھنا، پیر و مرشد چلے گئے، علامہ روم اکیلے رہ گئے. آخری وقت تھا علامہ روم کا جب ان کا مزار شریف ترکی میں قونیا ایک جگہ ہے، وہاں پر ہے. جی جی یہ بات سن لینا، یہ آپ کے لیے بڑے کام کی ہے. علامہ روم اب رہتے تھے خانقاہ پر اپنی، تو بہت سارے فقیر بھی رہتے تھے، مگر ایک سیدھا سادہ، تم لوگ پتہ نہیں کون کیسا، یہ بات بتا رہا ہوں، علماء بیٹھے ہیں، توجہ سے سن لینا یہ بات. یہ مت سمجھنا کہ ولیوں کی بارگاہ سے مفتیوں کو ہی ملتا ہے، یہ بھی مت سمجھنا کہ ولیوں کی بارگاہ سے صرف نمازیوں کو ہی ملتا ہے. میں نماز کا انکار نہیں کر رہا ہوں، یہ بھی ذہن میں رکھنا، نہ علم کا انکار کر رہا ہوں. یہ مت سمجھنا کہ ولیوں کی بارگاہ سے صرف پرہیزگاروں کو ملتا ہے، یہ مت سمجھنا کہ ولیوں کی بارگاہ سے صرف اچھے لوگوں کو ہی ملتا ہے، بلکہ ولیوں کی بارگاہ سے ان کو ملتا ہے جن پہ ولی کا دل آ جائے. با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. جو ان کی بارگاہ میں اگر آئے اور ان کو وہ پسند آ جائے تو اب یہ نہیں دیکھا جاتا کہ لینے والا کیسا ہے، اب یہ دیکھا جاتا ہے کہ دینے والا داتا کیسا. اب وہ رہتا تھا بیچارہ، لکڑی بینتا تھا، کھانا بناتا تھا، روٹی پکاتا تھا، علامہ روم کی خدمت کرتا تھا. خدمت کا مطلب یہی چیزیں پیش کرتا تھا. دن بدن گزرتے گئے، بڑی خدمت کرتا. ایک دن پچھلی رات میں علامہ روم کے پاس ایک جماعت آئی، نیک لوگوں کی، صالحین کی جماعت آئی. جیسے ہی صالحین لوگ آئے، انہوں نے آواز دی، کہا بیٹا، کہا جی حضور، کہا مہمان آئے، کھانے کا انتظام کرو، ہو جائے گا؟ کہا جی سرکار پیش کرتا ہوں. کہہ تو دیا، کہہ کے آ گئے، آ کے دیکھا تو لکڑی ختم. اب پریشان، جنگل میں لکڑی بیننے جائیں، گیس سلنڈر آج کا جیسا معاملہ تو تھا ہی نہیں کہ بس جلاؤ اور فوراً روٹی پک. اب تو پہلے کی عورتیں تھیں، انہیں لکڑی پھونکنا پڑتی تھی، تیل ڈال کے جلانا آنکھیں سوج جاتی تھی اس کے دھوئیں سے، تب جا کے کھانا بنتا تھا، پھر بھی شکایت نہیں کرتی تھی. اور آج تو بالکل رسوئی بیڈ کی برابر میں لیٹے لیٹے کھول رہی ہے، اور کھولنے کے بعد وہیں سے چائے بن رہی ہے، سب کچھ ہو رہا، پھر بھی تمہاری ناک میں دم کر دیا. بولو ہے کہ نہیں ایسا؟ ارے بولتے کیوں نہیں، ڈر کیوں رہے ہو؟ پھر بھی ناک میں دم کر دیا، ناک میں. مگر وہ علامہ روم کا خادم پریشان، کیا کروں، لکڑی تو ہے نہیں، جنگل جاؤں گا تو صبح ہو جائے گی، کیسے بیل کے لاؤں گا؟ حضرت نے کہہ دیا ابھی کھانا بنانا. ادھر گھوما ادھر، بڑا پکا سچا عاشق تھا. تیل رکھا تھا جو لکڑیوں پہ ڈال کے، لنگی پہنے تھا، اس نے اپنی لنگی اوپر کو کری، اور کرنے کے بعد اپنے پاؤں پہ تیل چھڑکا، پاؤں پہ تیل ڈالا اور ماچس لگائی، پاؤں کو جلایا اور چولہے میں رکھ دیا. چولہے میں پاؤں رکھا. اب صالحین کے لیے، اچھے لوگوں کے لیے، نیک لوگوں کے لیے کھانا تیار ہو رہا ہے، کھانا بنا دیا جاتا ہے. اگر ایک پوروا جل جائے تو رات بھر نیند نہیں آتی ہے. بتاؤ کیا عالم ہوتا ہے، مگر اس کے عشق کا عالم دیکھو. اس تکلیف پہ عشق بھاری پڑا تھا. اگر تمہیں اللہ والے کی بارگاہ میں آنا ہے، مستان شاہ بابا کی بارگاہ میں آنا ہے، تو خالی فارمیلٹی مت نبھاؤ، خالی دیکھا داکھی مت کرو، پکے سچے دل سے آؤ. کتنی عورتیں ایسی ہیں جن کے پیٹ میں پتھریاں تھی، اس اللہ والے نے، مستان شاہ بابا نے کہہ دیا جا تیری پتھری ٹھیک ہے. بولو ٹھیک ہوئی یا نہ ہوئی؟ کتنی عورتیں ایسی تھی جنہوں نے، ڈاکٹر نے یہ بتا دیا تھا جن کو تیرے پیٹ میں گانٹیں ہیں، تیری بچے دانی میں گانٹیں ہیں، تیرے رحم میں گانٹیں ہیں، اب اولاد ہونے کا کوئی سلسلہ نہیں ہے. آ کے رو رو کے گڑ گڑانے لگی. مگر اللہ والے نے، مستان شاہ بابا نے کہ
دے دیا جا گاٹھ نہیں ہے تیرے پیٹ میں بچہ ہے علاج مت کرا گاٹھ نہیں ہوگی تیرے پیٹ میں بچہ ہے بچہ ہے بچہ ہے 3 مرتبہ کہا 9 مہینے نہیں گزرے دنیا کے ڈاکٹر فیل ہیں مگر اللہ کو اللہ کے لیے قربان کر دیا تو اللہ تعالیٰ ان کی زبان کا بھرم رکھتا. ادھر عشق تھا یہ پاؤں جل رہا ہے کھانا بنایا اللہ گوشت بچا ہوگا کیا علامہ روم کا وہ خادم جو رہتا تھا مگر پکے سچے دل سے رہتا تھا وہ پاؤں جلا مگر اس نے سی بھی نہیں کی اس نے لنگی سے پاؤں ڈھک لیا کھانا لیا اور علامہ روم کی بارگاہ میں پہنچ گیا. کیسے چلا ہوگا پاؤں میں کتنی تکلیف ہوگی. یہ ہے مرید یہ ہے مرید یہ ہے چاہنے والا. پاؤں رکھ رکھ کے چلتا گیا اس نے اپنے تہمد سے ڈھک لیا تھا مگر اللہ والے کی نظروں سے تھوڑی ڈھک جاتا. وہ تو جانتے تھے. کھانا کھا لیا کھانا کھانے کے بعد علامہ روم نے کہا خادم سے کہا بیٹا لو لے جاؤ اور جاؤ اپنی چٹائی پہ سو جاؤ انشاءاللہ آرام سے سو گے. آگ نکل رہی تھی پاؤں میں جلا ہوا پاؤں مگر عشق سب پہ بھاری تھا. آئے ان خادم کا کہنا ہے جیسے ہی چٹائی پہ لیٹے تو ایسی نیند آئی ان کا کہنا ہے اس سے میٹھی اس سے اچھی آج سے پہلے کبھی نیند نہیں آئی تھی مگر جب صبح کو اٹھے آنکھ کھلی تو دیکھا اس خادم کا پاؤں بالکل صحیح تھا. واہ 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 واہ. اب تو خوش ہو گئے کہنے لگے مولا تیرا کرم ہے اب تو لکڑی بیننے کا کام بھی ختم ہے. لکڑی بیننے کا کام ختم اب وہ لکڑی نہیں بیننے جاتے تھے جب کھانے کی ضرورت پڑ رہی ہے تیل چھڑ کر چولہے میں رکھا ہے پاؤں. واہ. ہے کوئی ایسا عاشق اللہ تبھی کچھ ملتا ہے. اعلیٰ حضرت بولے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے جو آگ بجھا دے گی جہنم کی آگ وہ آگ لگائی ہے. اللہ اب تو جب بھی کھانا بنتا تھا تو پاؤں رکھا کھانا بن رہا ہے. جب 15 یا 16 مرتبہ تقریباً ایسا ہو چکا علامہ روم مسکرا کے کہنے لگے بیٹا ادھر آؤ کیا چاہتے ہو کیا ہو رہا ہے کیا معاملہ ہے. مجھے معلوم ہے لکڑی بیننے نہیں جا رہے ہو. کہا سرکار انتظام ہو گیا. مجھے معلوم ہے کیا انتظام ہو گیا. کہا کیا معاملہ ہے کیا چاہتے ہو بولو مانگو آج مانگ لو کیا مانگنا چاہتے ہو. علامہ روم بولے مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو. ارے یار خادم بھی تھا تو کیسا تھا اگر آپ کے جیسا ہوتا تو کیا کہتا اگر تم سے کہتے تھے مانگ لو تو کہتے سرکار ایسا کرو رامپور میں ایک گھر دلوا دو یا کوئی دکان دلوا دو.
مگر علامہ روم سے جب خادم نے مانگا، کہا سرکار مانگ لوں؟ کہا مانگو۔ کہا حضور مانگ لوں؟ کہا مانگو۔ کہا سرکار تھوڑی بڑی چیز ہے۔ کہا مانگو، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ اس نے سونا نہیں مانگا، چاندی نہیں مانگا، چاندی نہیں مانگی، اس نے کوئی ہیرے جواہرات نہیں مانگے، کوئی دولت نہیں مانگی، بادشاہت نہیں مانگی، روپیہ پیسہ نہیں مانگا، تو پھر مانگا تو کیا مانگا؟ کہنے لگا سرکار بڑے پیارے لگتے ہو، اپنی طرح بنا دو، اپنی طرح بنا دو۔ کیا کر دو بولو؟ اپنی طرح بنا دو۔ انہوں نے یہ نہیں کہا، بہت بڑے عالم تھے، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ تعالیٰ تمہاری ماؤں کے رحموں میں جیسی شکل تمہاری بنانا چاہتا وہ بنا دیتا۔ اگر وہ کسی کو گورا بنا دے اللہ تو کوئی کالا نہیں کر سکتا، اور اگر کسی کو کالا بنا دے تو گورا نہیں کر سکتا۔ اگر ہو بھی رہے نا تو آج عارضی طور پہ ہو رہے ہیں۔ جیسے عورتیں شروع میں کالی ہوتی ہیں، مگر جب بیوٹی پارلر سے آتی ہے تو سبھی گوری ہوتی ہے۔ ارے بولو ہے کہ نہیں؟ بچے پاؤں میں رو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں امی 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 امی، بچے رو رہے ہیں پاؤں میں، کہہ رہی ہوں تو۔ اب بچے نے جب چہرہ دیکھا تو پہچان گیا یہ تو میری اماں ہے ہی نہیں، کیونکہ پہلے تو کالی تھی اب چٹی ہے۔ بچوں کو دھوکہ دے، آدھے گھنٹے میں کتھا چونا اور کون سا کیا لگا کے بدل گئی۔ یہ عارضی چیز ہے، یہ عارضی۔ اگر کوئی سوچے تو بیوٹی پارلر سے گئی تھی تو اور تھی، آئی تو اور ہے، سمجھے؟ لیکن یہ عارضی چیز ہے۔ اب تو پتہ ہی نہیں چلتا، 50 سال کی بڑھیا بھی بیوٹی پارلر میں جا کے 25 سال کی بنی پھر رہی ہے۔ لیکن سنو، یہ نہیں کہا اللہ نے جیسا بنا دیا ویسے اب میں کچھ نہیں کر سکتا۔ انہیں معلوم تھا، خادم نے مانگا، خادم نے مانگا، کہا ٹھیک ہے دیتا ہوں، کہا ٹھیک ہے جو تم نے مانگ لیا ملے گا، کہا آ جاؤ اندر۔ جب اندر گئے سینے سے سینہ لگایا، توجہ ڈالی، توجہ اتحادی ڈالی، جیسے ہی توجہ ڈالی جب باہر نکلے تو جتنے لوگ تھے کوئی پہچانتا نہیں تھا علامہ روم کون سے ہیں، خادم کون سے ہیں، پہچانتا ہی نہیں تھا کہ آقا کون ہے اور غلام کون ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب بیٹھے، توجہ اتحادی کی کئی مثالیں دے سکتا ہوں۔ تم نے اویس قرنی کا نام سنا ہوگا، 8 اللہ نے انہی کی طرح شکلیں بنا دی تھی، ہوا تھا یہ۔ اور سنو وہ حدیث جس کا جواب ہم دیتے ہیں، کیا ہم کہتے ہیں؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ حضور کا سایہ بولو، اور کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ حضور پہ جب دھوپ میں ہوتے تھے تو یہ بادل سایہ نہیں کرتا تھا۔ لیکن ہمارا آپ کا ایمان کیا ہے؟ حضور چلتے تھے تو بدلی ساتھ چلتی تھی، نہیں چلتی تھی بولو؟ لیکن انہوں نے انکار کیا، اس انکار میں یہ حدیث پیش کی ہے، مگر اس کی تشریح الگ ہے۔ کیا حدیث پیش کی ہے؟ کہ جب حضور اور حضرت ابو بکر صدیق ہجرت کر کے مدینے پہنچے تھے، پورا واقعہ نہیں سنا رہا ہوں، ٹائم کم ہے۔ جب مدینے پہنچے تھے تو مدینے پہنچنے کے بعد آقا وہاں پہ بیٹھ گئے اور حضرت ابو بکر صدیق ایسے کر کے چادر پھیلا کر کے حضور کے سر کے اوپر کر کے کھڑے ہو گئے، سایہ کر لیا تھا تاکہ دھوپ نہ پڑے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے وہ چادر پھیلائی تھی۔ یہ حدیث پیش کرتے ہیں وہ لوگ، سمجھے؟ وہ لوگ حدیث پیش کرتے ہیں کہ اگر بادل سایہ کرتا ہوتا تو ابو بکر صدیق کو چادر لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ بولو حدیث ہے یا نہیں؟ مگر سنو، ہم بتاتے ہیں اس حدیث کی تشریح کیا ہے۔ علماء بیٹھے سنو، توجہ رکھنا۔ حضور اور ابو بکر صدیق جب گئے تھے تو غار ثور میں، وہاں پر ایک سانپ انتظار میں تھا، سنا تھا آپ نے؟ سارے سوراخ بند کر دیے، ایک سوراخ رہ گیا، ابو بکر صدیق نے اپنا انگوٹھا لگا لیا، اس سانپ نے آ کر کے انگوٹھے میں ڈسا، مختصر بتا رہا ہوں، اور یہاں پہ سر رکھے ہوئے
آقا آرام فرما رہے تھے تو تکلیف تو ہوتی ہے. جب زہر چڑھا ابو بکر صدیق کے تکلیف ہوئی مگر ہلے نہیں, برداشت کرتے رہے. یہ عشق تھا تاکہ میرے آقا بیدار نہ ہو جائیں, اٹھ نہ جائیں. یہ عشق تھا مگر تکلیف کی وجہ سے آنکھ سے آنسو نکلا, آقا کے چہرے پہ گر گیا. آقا کی آنکھ کھل گئی. آقا نے فرمایا کیا بات ہے ابو بکر؟ کہا آقا سانپ نے کاٹ لیا. کہا تم ہلے بھی نہیں. میرے نبی ابو بکر صدیق کو دیکھ رہے تھے. میرے نبی کی نظریں ابو بکر صدیق پر تھی اور ابو بکر صدیق کی نظریں میرے نبی کے چہرے پر تھی. اس وقت میرے نبی کو جب پیار آیا ابو بکر صدیق کی اس ادا پر, نبی نے ابو بکر صدیق پر اپنی توجہ ڈال دی. اور جب توجہ اتحادی ڈالی تو ڈالنا تھا ابو بکر صدیق پہ. جب توجہ ہوئی, سن لینا یہ جملہ ذرا, جب توجہ ہوئی اس کے بعد مدینے میں پہنچے تو مدینے کے لوگ پہچان نہیں پا رہے تھے نبی کون ہے, ابو بکر کون ہے, پہچان نہیں پا رہے تھے. کچھ تو ابو بکر صدیق کے ہاتھ چوم رہے تھے, کچھ نبی کے ہاتھ چوم رہے تھے. تو ابو بکر صدیق نے نبی کو بٹھا دیا, کہا یہ بادشاہ ہے, یہ آقا ہے. اور غلام کھڑے ہو گئے چادر لے کر کے, کہا یہ خادم ہے, یہ غلام ہے. بتا دیا لوگوں جو بیٹھا ہے وہ بادشاہ ہے, وہ امام الانبیاء ہے, وہ نبی ہے, اور جو چادر لے کے کھڑا ہے یہ ابو بکر صدیق. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, اختیارات مصطفیٰ. سبحان اللہ. بولو توجہ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یہ توجہ اتحادی تھی. توجہ رکھنا, کہتے نہیں حضور ذرا توجہ کرنا, آقا نظر کرم کرنا, آقا خیال رکھنا, دھیان, یہ ساری چیزیں وہ ہیں. اگر علم تصوف پڑھیں گے تو توجہ کی 8 قسمیں ملیں گی. اس میں سے ایک قسم یہ بھی ہے کہ اگر توجہ جس پہ ڈال دیں اس کو اپنا جیسا بنا دیں. کیا اعلیٰ حضرت کو ان کے پیر و مرشد نے جب سینے سے لگایا تھا اندر سے باہر آئے تو لوگوں پہچان رہے تھے کیا؟ تھوڑی دیر کے لیے نہیں پہچان رہے تھے سید آل رسول برکات کون ہے اور اعلیٰ حضرت احمد رضا خان. سمجھ میں آ رہی بات؟ بہت ساری ایسی مثال, مگر عشق جب پہنچ جائے قریب اور اللہ والے کی نظر کرم ہو جائے تبھی بیڑا پار ہوتا, تبھی بیڑا پار ہو. یہی تک نہیں, آپ نے دیکھا سیدنا حضرت ابوبکر صدیق کی جب بات آئی ہے تو سنو, عشق کی بات آئی, اجازت ہے کیا؟ بالکل. بولو اجازت ہے, سننا چاہ رہے ہو؟ پہاڑ پہ چڑھ رہے تھے جب غار ثور پہ, تو جو حاجی لوگ ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا چڑھنا, اب تو راستے بھی بن گئے. 1400-1500 سال پہلے ذرا خیال کرو کیسا دور ہوگا. بے شک 1 کلو وزن تو لے کر کے چڑھنا الگ ہے, تنہا اکیلے چڑھنا بڑا مشکل ہے. پیچھے دشمن تھے, کفار تھے, نبی اور ابو بکر صدیق جا رہے تھے, پہاڑ پہ چڑھ رہے تھے. جب میں چڑھا تو 1 بوتل پانی پی گیا آج کے دور میں, اس وقت کیا ہوگا؟ اور ابو بکر صدیق بھی جا رہے ہیں, نبی بھی. پاؤں میں میرے آقا کے نوکیلے پتھر لگے, چبھے, خون سا نکلنے لگا. ابو بکر صدیق کا عشق مچل گیا, کہنے لگے آقا, آقا دامن پھیلا کے کہنے لگے آقا کچھ مانگنا چاہتا ہوں, مانگنا چاہتا ہوں. لوگ کہتے ہیں مانگنے ہی نہیں چاہیے. ارے کہاں ہے یہ؟ کہا آقا مانگنا چاہتا ہوں, آقا کچھ مانگنا چاہتا ہوں. کہا ابو بکر یہ مانگنے کا ٹائم ہے, پیچھے دشمن ہے, کہاں چڑھ رہے ہو؟ ارے چلو آگے چلو مانگ. نہیں آقا, آج میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. آقا دل بھر آیا, آقا مانگنا چاہتا ہوں. آقا آپ کے یہاں سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا. آقا جس نے جو مانگا اس نے وہ پایا, کبھی آپ کے دربار سے خالی ہاتھ نہیں گیا. آقا مانگنا چاہتا ہوں. نبی بولے ابو بکر صدیق موقع تو دیکھو. ارے موقع میل دیکھو. آقا مانگنا, کہا مانگو, کیا مانگتے ہو مانگو. ابو بکر صدیق نے کہا آقا
सुभान खाली हाथ ना जाऊंगा। काम मांगो। कहा आका दौलत नहीं चाहिए, रुपया नहीं चाहिए। आका का फिर क्या चाहिए? आका पाँव नहीं देखे जाते हैं आपके, आका पाँव नहीं देखे जा रहे, आप मेरे कांधों पे बैठ जाओ और मैं आपको लेकर के चलूं, बस यही मांगना चाहता। आका देखा नहीं जाता, वाह वाह वाह। चल रहा हूं आका, बस आप मेरे कांध, मना ना करना आका, मना मत करना आका। मेरे आका चुप हैं। अबू बकर कैसे? आका मेरे कांधों पे बैठ जाओ, मेरी तमन्ना है। अबू बकर की आरज़ू, मांग रहा, फरियाद है आका, मांगना चाहता हूं। मेरे नबी ने ये नहीं कहा ऐ अबू बकर कैसे चढ़ोगे, ऐ अबू बकर मुझे भी गिरा दोगे, खुद भी गिरोगे। मालूम था और अबू बकर ने भी नहीं सोचा नबी को इतना वजन, 1 किलो वजन लेके नहीं चढ़ा जाएगा, मैं इतना वजन लेके कैसे चढ़ूंगा। मगर मालूम था अगर नबी कांधे पर बैठ गए तो मैं लेके नहीं चलूंगा, फिर तो नबी मुझे लेकर के चलेंगे। अरे मैं नबी को नहीं संभालूंगा, फिर तो आका मुझे संभालेंगे, आका मुझे संभालेंगे। कहा अबू बकर, कहाँ कब बैठ जाओ। अल्लाह तारीख गवाह है, मेरे नबी अबू बकर के कांधों पे बैठ गए। जैसे ही बैठे अबू बकर सिद्दीक चलने लगे, चल रहे, अल्लाह वजद में आके झूमने लगे। ए इश्क तेरे सदके, ए इश्क तेरे सदके, वजद में आ गए, चलने लगे, पांव पकड़े थे, अब वजद में आ करके अबू बकर सिद्दीक ने नबी के पांव भी छोड़ दिए, पांव छोड़ दिए और चल रहे झूमते हुए, पहाड़ी पे चढ़ रहे। नबी ऐसे चढ़, अबू बकर सिद्दीक ऐसे चढ़ रहे थे जैसे पहाड़ी पे नहीं, प्लेन जमीन पे चढ़ रहे हो। अल्लाह अब चढ़ते चले जा रहे। मेरे नबी अबू बकर सिद्दीक के सर पे हाथ रखे हुए सर को सहला रहे, प्यार कर रहे जैसे एक माँ छोटे बच्चे से प्यार करती है। अल्लाह अल्लाह चलते चलते और प्यार बढ़ा और इश्क बढ़ा। अबू बकर सिद्दीक ने अभी तो हाथ छोड़े थे, अब नबी का पांव पकड़ के चूमने लगे, बोसा देने लगे। नबी को गुदगुदी लग रही होगी शायद। नबी ने अबू बकर सिद्दीक के सर पे हाथ फेरा, तेजी से हाथ चलाया जैसे छोटे बच्चे को प्यार करते हैं, और अबू बकर क्या कर रहे हो? मस्तान शाह बाबा की बारगाह में आने वालों, उर्स करने वालों, इनकी बारगाह से ना जाने कितने लोगों को औलादे मिली है, कितने लोगों को यहाँ से शोहरत मिली है। मैं भी इसीलिए आया हूँ, ये तो इनका एहसान है कि मुझे बुलाया है। तकरीरें पूरे हिंदुस्तान में करता हूँ, वहाँ तकरीर के जौहर दिखाई देते हैं, मगर यहाँ पर मैं तकरीर करने लाई अपनी बैटरी चार्ज करने आया हूँ। मैं भी दामन फैला करके मांगने आया हूं। अगर यहां मेरी बैटरी चार्ज हो गई तो हिंदुस्तान में कहीं डिस्चार्ज नहीं होगी, यहां चला दिया। अगर इन्होंने कह लिया हमें कबूल है तो दुनिया भी कामयाब है और आखिरत भी कामयाब है। मांगने वालों, अबू बकर सिद्दीक का जरा इश्क देखो, प्यार देखो। अबू बकर सिद्दीक ने चूम लिया और चूमने के बाद कभी ये वाला तलवा चूमते हैं, कभी ये वाला चूमते हैं और चूमते जा रहे। नबी बोले अबू बकर क्या कर रहे हो? अबू बकर सिद्दीक का जुमला सुनो, कहने लगे आका अबू बकर अपनी मेराज कर रहा है, अबू बकर की मेराज हो रही है। कहा कैसी मेराज? कहा आपका कुर्बे खास में जाना आपकी मेराज है और आपके तलवों को चूमना अबू बकर की मेराज है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मस्तान बाबा, यार गौरे मुस्तफा, यार गौरे मुस्तफा, अफजलुल बशर बादल अंबिया, अफजलुल बशर बादल अंबिया। अल्लाह कितना प्यारा लगाया हजरत अल्लाह मौलाना शादाब
قدیری صاحب نے اے ہے افضل البشر بعد الانبیاء والرسل. اللہ سمجھے کون ہے یہ؟ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق. یار عشق کی بات چھڑی تھی تو میں نکل گیا سمجھے. اچھا ابھی میں نے موبائل میں ٹائم دیکھا ہے تو 4 منٹ باقی ہے. اگر اجازت ہو تو عشق کا ایک نقطہ اور بتا دوں. سننا چاہ رہے ہو بولو؟ بالکل پھر دعا ہوگی. مفتی صاحب بیٹھے ہیں, پیر صاحب بیٹھے ہیں, سجادہ. اور آپ یہ مت سمجھیو کہ میں کرسی پہ بیٹھ گیا سب سے اچھا میں ہی ہوں. ایسا نہیں ہے پیارو. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا گناہ گار میں ہی ہوں. دعا کرو اللہ مجھے بھی اچھا کر دے. پتہ نہیں ان لوگوں میں یا آپ لوگوں میں یار کون ایسا ہو جس کی ادائیں اللہ اور رسول اللہ کو پسند ہو. اور بڑی بات یہ ہے پتہ نہیں کون ایسا ہو جو ان کا محبوب ہو. سبحان اللہ. جو مستان شاہ بابا کی نظروں میں بڑا پیارا ہو. اور جس پہ اگر مستان شاہ بابا کی نظر پڑ جائے تو ہزاروں لوگ ایک طرف اور ان کے در کے ٹکڑے کھانے والا ایک طرف. سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایک مرتبہ حضرت آقا نے حضرت ابو بکر صدیق کو انگوٹھی دی. جی کیا دی بولو؟ انگوٹھی. اور انگوٹھی دے کر کے کہا جاؤ ابو بکر اس پہ اللہ کا نام لکھوا لو. کیا لکھوا لو بولو؟ اللہ کا نام. آج کل نوجوان انگوٹھی پہنتے ہیں. میری بہنیں بھی ہیں, کیسے جملہ بولوں, مگر یہ عرس کی تقریر ہے نا, ورنہ میری تقریر تو سنتے ہی ہوگے آپ, مگر بیچ میں بات آ گئی تو کہہ دو. یہ نوجوان بھی بہت بڑے عاشق ہیں. اللہ معاف فرمائے ان کو اس عشق سے چھڑا دے. بعض تو اپنی انگوٹھی پہ اس کا ہی نام لکھتا ہے. سمجھ گئے ہوگا کس کا؟ یہ تو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے, تم بہت بڑے فلسفی ہو اس معاملات میں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اے سے لے کے زیڈ تک جتنے الفابیٹ آتے ہیں نا, یہ ان میں سے نام کا پہلا اکشر جو ہے نا اسی کے نام سے لکھوائے پھر رہے. اور یہ ہو گیا مجنو. یہ عذاب. حق فرمایا حضرت. اور بعض تو نا یہاں پہ نام لکھوا لیتا ہے, یہاں پہ حضرت سجادہ صاحب یہاں پہ نام لکھوا لیتا ہے یہاں. یہ سب سے بڑا عاشق. اور اتنا بڑا لفنگا ہے, سورت پہ 2:30 بج رہے ہیں. 2:30 گالوں میں گڈھے, آنکھیں بیٹھی ہوئی, پینٹ نیچے کو نکلی جا رہی ہے. اور 3:30 بج رہے. 3:30 میرا ایسا لگتا ہے جیسے اچکا لفنگا. اور بڑا عاشق سمجھتا, بال آئے ہیں ہپی کٹ. اور پتہ نہیں کون, اب تو ایسے ایسے گدھا چڑھ گیا گدھا. بال جیسے سر پہ نیولا بیٹھا نیولا, جیسے خنزیر سر سے لے کے پونچھ تک نالی میں سے نکل کے بھیگا ہوا بال کھڑے ہوتے ہیں نا, ایسے یہاں سے بال کیا بنا دیا ہے یار. بعض گردن پہ ٹیٹو کیا بنوایا پڑا, ٹیٹو. یہ عاشق نہیں ہے. معاف کرنا, اللہ والے کی بارگاہ میں آ کے توبہ کرنا, کسی کی بہن بیٹی کی عزت سے مت کھیلنا. رات کے 12 بجے تک جو موبائلوں پہ چیٹنگ کر رہا ہو, میری تقریر سننا ملے گی تمہیں. بہرحال ٹائم کا میں جلدی سے بتا دوں یہ بات. سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انگوٹھی دی, کہا جاؤ اللہ کا نام لکھوا لاؤ. اور یہ بھی بتا دوں شریعت مصطفیٰ میں ایک انگوٹھی پہننا جائز ہے, وہ بھی 4.5 ماشا سے کچھ کم, اور 1 نگ کی. یہ بھی مسئلہ حل ہو گیا. اب چلو, حضرت ابو بکر صدیق کو حضور نے انگوٹھی دی, جاؤ اللہ کا نام لکھوا. چلے گئے. نبی کی انگوٹھی دی تو بوسہ تو دیا ہی ہوگا یار, نہیں دیا ہوگا, اللہ برکتیں فرمائے, بوسہ تو دیا ہی ہوگا. تو چلے گئے. راستے میں جاتے دل میں آیا جہاں اللہ کا نام وہی رسول اللہ کا نام, جہاں میرے مولا کا نام وہی آقا کا نام. نام لکھنے والے سے کہا اللہ کا نام لکھ دو, رسول اللہ کا لکھ دو. واہ, عشق. یہ نام لکھوا دیا اللہ کا اور رسول اللہ کا. لیا چوما, مسجد میں آ گئے,
آنے کے بعد آقا کی بارگاہ میں پیش کر دی. ذرا سنو, جیسے ہی آقا کی بارگاہ میں انگوٹھی پیش کی, میرے نبی نے دیکھا تو انگوٹھی پہ 3 نام لکھے ہوئے تھے. نبی کہنے لگے ابو بکر یہ 3 نام کیوں لکھوائے ہیں؟ ابو بکر چکر میں پڑ گئے, یا اللہ میں نے تو 2 ہی نام لکھوائے تھے, ایک اللہ کا نام اور ایک رسول اللہ کا, یہ 3 نام کہاں سے آئے ہیں؟ یہ تیسرا نام کس کا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا اے ابو بکر یہ 3 نام کیسے آئے؟ تو پھر ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ میری محبت کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ جہاں اللہ کا نام ہو وہاں رسول اللہ کا نام نہ ہو. میں نے چاہا جہاں اللہ کا نام وہی رسول اللہ کا نام, کیونکہ آپ نے بتایا ہے جنت کے پتوں پہ اللہ کا نام, رسول اللہ کا نام, جنت کے محلات پہ اللہ کا نام, رسول اللہ کا نام, جنت کے درختوں پر اللہ کا نام, رسول اللہ کا نام, یہاں تک پروں پہ اللہ کا نام, رسول اللہ کا نام, یہاں تک فرشتوں کی پیشانی پہ اللہ کا نام, رسول اللہ کا نام. تو میں نے بھی سوچا انگوٹھی پہ اگر اللہ کا نام تو رسول اللہ کا نام. آقا میری محبت بڑا کٹی ہے, میری محبت آگے نکلی. اے آقا میں نے اللہ کے نام کا ساتھ آپ کا نام بھی لکھوا دیا تھا. کہا ٹھیک ہے مگر یہاں پر تیسرا نام بھی ہے. آقا تیسرا نام کس کا ہے؟ کہا ابو بکر کا نام ہے. ابو بکر صدیق کہنے لگے قسم ہے رب ذوالجلال کی, قسم ہے رب کعبہ کی, آقا میں نے اپنا نام نہیں لکھوایا ہے, حضرت جبریل کو اللہ نے بھیج دیا. نبی مسکرانے لگے, کہنے لگے ابو بکر ایک طرف ہٹو, پریشان مت ہو, جبریل بتا رہے ہیں کہ یہ نام ابو بکر کا اللہ نے لکھوایا ہے, اس لیے ابو بکر نے میرے محبوب کے نام کو مجھ سے جدا نہیں کیا. تو میں نے اپنے محبوب کے نام سے محبوب کے نام کو جدا نہیں کیا. رسول اللہ کا نام ابو بکر نے لکھوایا اور ابو بکر کا نام اللہ نے لکھوایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. پیارو کسی کے چکر میں مت پڑنا, اللہ والے کی بارگاہ میں آنا, سمجھے, اللہ والوں کی بارگاہ میں آنا. جہاں پر ہماری گاڑیاں اٹک جاتی ہیں, جہاں پر ہماری ناؤ اٹک جاتی ہے, جہاں پر ہم پھنسے ہوئے دکھائی دیتے ہیں, اللہ والوں کی بارگاہ میں آ جایا کرو, اللہ والوں کی بارگاہ میں آ جایا کرو. یہ دل سے دل کی بات ہوتی ہے. یاد رکھنا اللہ والوں کی بارگاہ میں آؤ گے تو تمہاری نیا پار ہو جائے گی, تمہاری کشتیاں پار ہو جائیں گی. تم جانتے ہو کیسی چمک ملتی ہے, وہ چمک ہوتے ہوتے کتنے اولیاء اللہ ہیں آج تک چمک رہے ہیں. مستان شاہ بابا کو تقریباً یہ 66واں عرس پاک ہے, 68واں. سجادہ صاحب بتا رہے ہیں قابل تکریم لائق صد احترام حافظ مراد حسن خان صاحب, اور ماشاءاللہ یہ ان کی بڑی محنتیں ہیں. ہمارے حضرت مولانا شاداب قدیری صاحب اور ہمارے حافظ صاحب کے رشید احمد صاحب, او ہاں حضرت علامہ مولانا عبد الرشید صاحب, اور ہمارے پائے کے مفتی صاحب بھی یہاں مفتی علی محمد صاحب قبلہ بھی تشریف لائیں, اور ادریس میاں صاحب بھی, اور مجھے نام یاد نہیں ہے معاف کرنا, سب میرے سر کے تاج ہیں, مجھ سے سب اچھے. میں سب کے لیے دعائیں کرتا ہوں اے اللہ جو اس ولی کامل کی بارگاہ میں آئے ہیں, پتہ نہیں کس کس کی کیا کیا تمنا ہے, کیا کیا آرزو ہے, اے اللہ ان کے صدقے میں سب کی آرزوؤں کو پورا فرما دے, سب کی تمناؤں کو پورا فرما دے. میری بہنیں بھی آئی ہیں, جسپور سے بھی ہمارے آئے ہیں, اور نہ جانے اللہ والوں کی بارگاہ میں کہاں کہاں سے آتے ہیں. کون کون دکھیارا ہے, کسی کی اولاد نہیں ہے, کسی کی بچیوں کے شادی کا موقع ہے اس کے پاس انتظام نہیں ہے, کسی کا کاروبار اچھا نہیں ہے, کوئی بیماری کو لے کر کے پریشان ہے, کوئی جھگڑے فساد کو لے کر کے پریشان ہے. جو بھی جس الجھن جس پریشانی میں ہو, اے اللہ یہ تیرے پائے کے نیک بندے ہیں, ان کے صدقے میں, غوث پاک کے صدقے میں, غریب نواز کے صدقے میں, سیدنا شاہ حافظ جمال اللہ کے صدقے میں, اے اللہ سب کی تمناؤں کو پورا فرما دینا. آپ دعا فرما دینا, آپ دعا فرما. اچھا حضرت کر دیتے دعا. حضرت نہ آپ
چلیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیجئے، دعا کر لیجئے. پہلے سب لوگ پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد